بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت محمدیہ کے عنوان سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان آپ سنیں اس ویڈیو میں، پھر میں کچھ وضاحت دیتا ہوں۔ ایک بڑے نقطے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک نبوت ہے، ایک رسالت۔ نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم۔ نبوت لینے کا نام ہے، اللہ سے لینے کا نام ہے۔ یہ اینٹینا لگا ہوا اور وہی آ رہی ہے۔ رسالت پہنچانے کا نام ہے۔ ایک شخص نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ حضور نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، نبی کی حیثیت سے ریسیو کر رہے ہیں اور رسول کی حیثیت سے پہنچا رہے ہیں۔ انتقال ہوا، نبوت ختم، کھڑکی بند، رسالت جاری ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی۔ رسالت محمدی تا قیام قیامت جاری ہے، یہ بائی پراکسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں نبوت تو ختم ہو گئی محمد علیہ السلام پر، لیکن رسالت باقی ہے۔ رسالت محمدیہ تا قیامت جاری رہے گی، یہ بائی پراکسی چلے گی، یعنی ان کے اختیار سے چلے گی۔ جواب: بھائی رسالت تو عہدہ ہے، اور رسول اس عہدے کے عہدیدار، یعنی اس عہدے کے آفیسر۔ یہ کیسی باتیں فرما رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ کیا آفیسر کے بغیر اس کی خالی سیٹ آفیسر کی ڈیوٹی سر انجام دے سکتی ہے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر تمام دفاتر میں آفیسرز کی جگہ خالی کرسیاں رکھی ہوتی۔ یہ آرمی چیف کی خالی سیٹ، اب چیف کے سارے کام یہ خالی سیٹ کرے گی۔ یہ صدر صاحب کی کرسی اب تمام سرکاری فائلوں پر یہ کرسی دستخط کرے گی، کسی معاہدے کو اپروول دے گی یا منسوخ کرے گی، یہ کرسی یہ کام کرے گی، خالی کرسی۔ پیش آمدہ ہنگامی صورتحال میں یہ کرسی فیصلہ کرے گی۔ کیا ہو گیا جناب عقلوں؟ جج صاحب تو تشریف لے گئے یا تشریف لائے نہیں، یہ قانون کی کتابیں رکھی ہیں میز پر، یہ کتابیں کیس کی ہیئرنگ کریں گی اور فیصلہ بھی سنائیں گی۔ قانون کی کتابیں جو میز پر رکھی ہیں یہ کیس کی ہیئرنگ بھی کریں گی اور فیصلہ بھی سنائیں گی۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 10:47۔ پس جب ان کا رسول آئے تو حق کے ساتھ فیصلے کر دیے جائیں گے اور ان پر ذرا بھی زیادتی نہ کی جائے گی۔ یعنی قرآن کی روشنی میں قضیے جو نمٹاتا ہے وہ رسول نمٹاتا ہے۔ کرنٹ ڈسپیوٹس کا فیصلہ جو ہے وہ رسول کرتا ہے، رسول نے کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کتابیں کسی کیس کی ہیئرنگ بھی کریں گی اور فیصلہ بھی سنائیں گی؟ یعنی جو کام رسول نے کرنا تھا اکارڈنگ ٹو قرآن، وہ کام یہ کتابیں کریں گی اب، کیونکہ رسول تو نہیں ہے، رسالت باقی ہے، لہذا یہ کام رسالت کرے گی، رسول نہیں، ایک زندہ اتھارٹی نہیں بلکہ رسالت، وہ خالی عہدہ، وہ خالی سیٹ یہ کام کرے گی آپ کے خیال میں، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ سنائے گی۔ کیا ہو گیا جناب ڈاکٹر صاحب؟ بائی پراکسی کوئی وصیت کوئی نصیحت تو چلا کرتی ہے، قضیوں کے فیصلے نہیں ہوا کرتے، اور اللہ کے دین میں تو کسی شخص کی ذاتی انوالومنٹ ہے ہی نہیں، کسی شخص کی انوالومنٹ نہیں ہے اللہ کے دین میں، محمد علیہ السلام کی بھی نہیں۔ آیا سنیے، قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اگر کسی معاملے میں غلطی کر جاؤں، کسی معاملے میں راہ سے بھٹک جاؤں، ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے، تو وہ میری ذاتی غلطی ہے۔ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي، میری ذاتی غلطی۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر ہدایت پر گامزن رہوں، ہدایت پر چلتا رہوں، تو وہ اس وحی کی وجہ سے، اس وحی کی بدولت جو میرا رب مجھ پر کرتا ہے۔ 34/50۔ اب نبی کے قول و فعل کے دو حصے کر دیے اس آیت نے، ایک حصہ ان کا ذاتی جس پر وحی کی مہر نہ ہو، اور ایک حصہ وحی پر مشتمل۔ اور وحی پر مشتمل کون سا حصہ ہے؟ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کو وارن کیا کروں، نصیحتیں کیا کروں۔ 6/19۔ لیجیے صاحب، کتنی کلیئر ہو گئی بات کہ مستقل اتباع وحی کی ہے، اور وہ ہے قرآن جو لاریب ہے، غیر مشکوک ہے۔ 2/2، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے،
15/9. لہذا اللہ کے دین میں اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کی بائی پروکسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں چلے گی، چلنے کا سوال ہی نہیں ہے. کیا زبردست پلان دیا ڈاکٹر صاحب نے، مزہ آ گیا. کہ عہدیدار کے بغیر عہدوں کا چلنا، عہدیدار کے بغیر عہدوں کا چلنا، صدر کے بغیر صدارت چلے گی، وزیر کے بغیر وزارت چلے گی. بڑے عہدوں کے کتنے خرچے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کے سیکرٹریز کی تنخواہیں، ملازمین کی تنخواہیں، گاڑیوں کے خرچے، پھر سرکاری عہدے کتنے اور کتنے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے خرچے کتنے ہوتے ہیں. سب بچت ہی بچت. ذرا بچت کا اندازہ تو کیجیے. 6 ماہ میں پاکستان کا قرضہ ختم. ہر عہدے کی جگہ خالی ایک کرسی رکھی ہے دفتر میں، اور تو اور شہر میں پھیلی افواہ، رومر ٹاؤن ٹاک جسے کہتے ہیں، افواہیں. افواہ کو بھی انویسٹیگیٹ بھی، افواہوں کی انویسٹیگیشن بھی وہ خالی کرسی ہی کرے گی. جیسے کہ قرآن نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے پاس جب کوئی امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو وہ فوراً پھیلا دیا کرتے ہیں. اگر یہ اس خبر کو پھیلانے کے بجائے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ 4/83، اس خبر کو رسول کی طرف یا اپنے علاقے کے صاحب امر لوگوں کی طرف پہنچا دیتے تو وہ اس کی چھان بین کرتے، اور چھان بین کر کے تہ تک پہنچتے، اور افواہ جو ہے وہ بگاڑ نہ پیدا کر پاتی معاشرے میں. 4/83 کہاں پہنچاتے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، رسول کی طرف پہنچا دیتے. اب ڈاکٹر صاحب کے لاجک کے مطابق یہ خبر بجائے حاضر سروس رسول کے رسالت یعنی عہدے کو پہنچائی جائے گی. وہ خالی سیٹ جو رکھی ہے عہدے کی پہنچائی جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بغیر عہدے دار کے وہ عہدہ، خالی سیٹ کیسے انویسٹیگیشن کرے گی. بھائی صاحب یہ صرف لالی پاپ ہے جو ایک مدت سے دے رکھا ہے لوگوں کو، اور کچھ نہیں اس کے سوا. اللہ نے محمد علیہ السلام کی ذات پر ایک عہدہ ختم کر دیا تھا، وہ تھا نبوت کا عہدہ، جس کا عہدیدار وہ خود چنتا تھا. انسان تو منتخب کر کے اسے نہیں دے سکتے تھے کہ یا اللہ ہم نے اپنی فہم و فراست سے بندہ منتخب کیا ہے نبوت کے لیے تو اسے نبوت دے دے. بہت خوب. نہیں جناب، یہ عہدہ خالص اللہ کے کام میں تھا، اللہ کا کام سے تعلق رکھتا ہے. یہ کام تو اللہ ہی نے کرنا تھا. یہ کام اور یہ عہدہ ہو گیا ختم. اب اس آئی ہوئی رہنمائی کو آگے چلانا اور اسے نافذ کرنا تو انتظامی معاملہ ہے. آگے دین بھی لوگوں نے نافذ کرنا ہے، اللہ نافذ کر کے نہیں دے گا. اور پھر اس کا مرکزی عہدیدار بھی انہوں نے چننا ہے. یہ کام انتظامی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، انتظامی کام ہے. اس کام کے لیے عہدیدار بھی انسانوں ہی نے چننا ہے، اس لیے کہ اس کا نفاذ تو قیامت تک چلنا ہے. رسول کا عہدہ تو قیامت تک چاہیے، درکار ہے. اسلام کا مرکزی عہدہ ہے ہی رسول، اسلام کا مرکزی عہدہ ہے ہی رسول. بس جو عہدہ اللہ نے دیا تھا الرسول کا، اس عہدے کو تو نہیں چنا. جو کام اللہ کہتا وہی تو نہیں کرنا، اس کو نہیں چنا. اپنی طرف سے خود تراشیدہ عہدے چننے شروع کر دیے. یہاں میں تمام عہدوں پر بات کرنے کے بجائے صرف خلیفہ پر بات کروں گا. خلیفہ اس لیے کہ یہ بہت سی تنظیمیں خلافت نافذ کرنے کے لیے زور لگا رہی ہیں. خلافت ان کے خیال میں خلافت ہی اسلام کا مرکزی عہدہ ہے. دین اسلام کے مرکزی عہدہ خلیفہ ہونا چاہیے ان کے خیال میں. بھائی صاحب، خلیفہ کوئی عہدہ ہے ہی نہیں، کوئی عہدہ نہیں ہے. کسی عہدے کو خلیفہ نہیں کہتے. خلیفہ کے معنی ہے کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا، پیر کے بعد اس کی جگہ لینے والا، وزیر کے بعد اس کی جگہ لینے والا. یہ بذات خود کوئی عہدہ نہیں ہے. یہ سارے کھیل تماشے تو رسول کا عہدہ ختم کر کے اس خلا کو پر کرنے کے لیے کیے گئے ہیں جعلی طور پر. لیکن اللہ نے قرآن میں اس عہدے کو باقی رکھ کر ان کا بھانڈا پھوڑ دیا. اس نے کہیں ایک جگہ بھی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ اطیع الخلیفہ تھا. اس نے کہیں نہیں کہا کہ اپنے فیصلے خلیفہ کو ریفر کرو. اس نے کہیں نہیں کہا کہ مال غنیمت خلیفہ کے سپرد کرو، وہ اس کی تقسیم کرے گا. اس نے تو رسول کو ہی ایڈریس کیا ہے، رسول. اب یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ معاذ اللہ کیا اللہ سے غلطی ہوئی
الفاظ کے چناؤ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، مسٹیک، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول تو میں ختم کر رہا ہوں اور پھر رسول کی اطاعت رسول کی طرف لے کر جا، رسول فیصلے کرے گا، یہ بھول گیا تھا اللہ تعالیٰ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اطاعت رسول خالص ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، ایڈمنسٹریشن میں ہوگی، دین کے نفاذ میں اطاعت ہے، نصاب میں نہیں، صرف نفاذ میں، نصاب خالص اللہ تعالیٰ کا ہے۔ محمد علیہ السلام کے بعد اپنے لیے مرکز یوضع اور رسول انسانوں نے خود چننا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ 33 کی 21، اے مومنوں تمہارے لیے رسول اللہ کے عہدے کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل، کہ ان اوصاف کے حامل کو بحیثیت رسول چن لو۔ کچھ 2-3 اوصاف تو اسی آیت کے اندر دے دیے آگے، کچھ اوصاف اس آیت سے باہر بھی ہیں قرآن کے اندر کہ رسول ایسا ہونا چاہیے، رسول ایسا ہوتا ہے، رسول ایسا ہوتا ہے، یہ رسول کے اوصاف مل جائیں گے آپ کو۔ یہاں عہدے کو پوسٹ کو مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے، عہدے کو کسی شخص کو نہیں کیا، محمد کو نہیں کیا، پوسٹ کو ماڈل بنایا ہے، فرد کو نہیں۔ چلیے میں اختتام کرتا ہوں، والسلام۔